کو جس آیت کو جس انداز میں وہ سمجھے اس انداز میں تم بھی سمجھو، اس لیے کہ جس انداز میں انہوں نے پرکھا سمجھا اور وہ ولی ہو گئے تو اس انداز کو تم چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے بہترین سولوشن یہ ہے، اور اسی کو حضرت امام ابو سیرین نے کہا تھا مسلم شریف میں. بخاری، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذوں میں سے ہیں، تابع رویہ کے امام ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہر غیر تو خیر سے علم نہ لیا کرو. مسلم شریف کتاب الایمان میں فرماتا ان ھذا العلم دین، فرمائی جو علم ہے نا یہ تمہارا دین ہے. ہاں دنیاوی علم تم کسی سے بھی لو، لیکن دینی علم کے لیے تم نے اپنے استاذ کو دیکھنا پڑے گا. دینی علوم کے لیے آپ کو مدرس کو دیکھنا پڑے گا. دینی علوم کے لیے اس امام کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا تعلق انہی سے ہے جن کے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے ہم نے چلنا تھا. اس کی زنجیر گنبد خضرا تک جڑی ہوئی ہے یا یہ کٹی پتنگ ہے کہ جہاں کی ہوا یہی اڑ گیا. حکومت ان کی ملی تو یہاں پر مل گئے، وہاں ملی تو ورزی کے چکر میں وہاں مل گئے. تو کہا کہ جناب یہ کٹی پتنگ ہے یا ان کا کوئی تسلسل ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں. تو لہذا حضرت امام ابو سیرین فرماتے ان ھذا العلم دین، پہلے یہ دیکھو یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے. یہ علم جو ہے کیا ہے؟ تمہارا دین ہے. یہ علم جو حاصل کر رہے علم یہ تمہارا دین ہے. فرما فانظروا امن تاخذون دینکم، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. اس شخصیت کو دیکھ لو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو. ایک بات. اور دوسری بات میرے دوستو ایسی ہے کہ جو میں آخر میں یہ حوالہ پیش کر کے موضوع اس طرف لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے صحابہ کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے کہ مانا جو صحابہ کرتے تھے وہ کہتے نہیں تم قرآن نہیں سمجھتے ہم قرآن سمجھتے. تو صحابہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ مسکرا کر کہتے تھے کہ یہ تو آیتیں ہمارے سامنے حضور پر اتری ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ حضور اس کا کیا معنی کرتے ہیں. تو جب حضور کے دور میں یعنی صحابہ کے دور میں لوگوں نے صحابہ کی تقویٰ طہارت ان کی نسبتوں کو فراموش کر کے خود سے تفسیر لکھ ماری تو ان کی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں. تو آج بھی اگر کوئی سواد اعظم کو چھوڑ کر اور اولیاء کو چھوڑ کر ان سے ہٹ کر عقیدہ لکھے گا تو وہ تفہیم القرآن ہو یا کوئی اور نام ہو، نہ وہ تفہیم القرآن ہو سکتی ہے نہ وہ فہم القرآن ہو سکتا نہ وہ فہم القرآن ہو سکتا. ٹھیک ہے آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن ہم دونوں پڑھیں گے لیکن ترجمہ ان کی زبان سے کریں گے کہ جن پر امت کا اجماع ہے، جن کی امامت پر امت کا اجماع ہے، جن کی ولایت پر امت کا اجماع ہے. آپ کہیں گے یہ شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں نا. تو عقیدہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ ان کا نہیں تھا تو پھر وہ ولی کیسے ہوئے؟ ان کا عقیدہ اس کے علاوہ تھا اور وہ ولی ہے تو پھر تو مسلمان نہیں ہے، پھر تو مسلمان نہیں ہے، تو گمراہ ہے. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا تو طریقہ کار یہ ہے عقیدہ ہمیشہ گنبد خضرا سے آتا ہے. تو جب لوٹیں گے بھی تو ایسے لوگوں کے دامن میں ہو کر لوٹیں گے جو سیدھا ہمیں صراط المستقیم تک پہنچائے. اس کو آپ آخری انداز میں سنیے. مسلم شریف کتاب الشفاعت میں روایت ہے ایک خارجی کیونکہ خارجی فرقہ اس وقت اٹھا تھا جنہوں نے حضرت مولا علی کو شہید کیا تھا. وہ خارجی فرقہ اس نے اپنی جماعت کا نام ہی توحید و سنہ رکھا تھا. جس رات جو لوگ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ساری امت کافر ہے، ہم ہی صحیح مسلمان ہیں جو ہمیں مانے گا، انہوں نے بھی اپنا نام توحید و سنہ رکھا. انہوں نے بھی توحید و سنہ رکھا تھا. اہل ایمان کو اپنا نام توحید و سنہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا عمل توحید کو واضح کر رہا تھا. ان کو ٹائٹل کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں الگ سے کوئی نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا عقیدہ توحید کو واضح کر رہا تھا، ان کا عمل سنت کو واضح کر رہا تھا. تو جو جعلی تھے انہوں نے نام رکھا توحید و سنہ تاکہ اندر کچھ نہ ہو، نام تو ہو. تو نام انہوں نے استعمال کیا ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنی تحریکوں کا نام توحید و سنہ نہیں رکھا. اب سنیے میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں کیسے فرقے پیدا ہوئے. ایک تو پہلے مسند امام احمد کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی صحیح حدیث کہ اس دور میں لوگ کیسے پیدا ہوئے اور انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تنہا کر دیا. یہاں تک کہ صحابہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. آج جس طرح یہ اصلے کی پوری مہم چلا کر اہل حق کی مساجد کو یہ رمال کرتے ہیں تو یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ کسی کو ٹارگٹ کر کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے پچھلوں کو دیکھنا ہے. موت تو حق ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ یہی ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان جو امت کے مسلم گروہ ہے،
خارجیوں نے آپ کے گرد ایسا تانا بنا تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں محسوس ہو کر رہ گئے. حضرت علی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. یہ سب ہوا نا اس دور کے اندر ہوا. صحابہ کرام کی جان پر وہ آ گئے. اور آگے نیک لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ نبی کے صحابی ہیں لیکن معذلہ پھر بھی گمراہ ہے. اس لیے کہ قرآن تو ہم سمجھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ دیکھیے وہ متشدد طبقہ کہ جنہوں نے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھا آج وہ طالبان کی صورت میں دیگر صورتوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں جن کا اس حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہو داڑھی تم نے مسلمانوں کی وجہ سے رکھی ہے تو ہمیں یہ تو بتاؤ تم کس مسلمان کو فالو کرتے ہو. وہ مسلمان ہم بھی تو دیکھیں اور امت جن مسلمانوں کو فالو کرتی ہے ان مسلمانوں کے قبروں کے پر گنبد بنے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کے مقتدار ہیں وہ تو گنبد والے ہیں. اور ظالموں تم تو ان کی مزار پر دھماکہ کرتے ہو. پتہ نہیں تم کس چیز کے مارنے والے ہو. اگر تم مسلمانوں کے مقتدار کے ماننے والے ہو تو تم مسلمانوں کی مقبور مقدسہ پر قبور مقدسہ پر کبھی تم دھماکہ نہ کرتے. توجہ ہے. تو ایک خاص قسم کی خارجی فکر آگے آ رہی ہے. اور اس کو سنیے کیونکہ مجدد صاحب کو سننے آئے ہیں اس لیے سنجیدگی میں اور واضح انداز میں آپ سنیں گے. اس لیے کہ مجدد صاحب کا مزاج خود ایسا ہے. وہ اکبر کے سامنے نہیں جھکے. وہ اکبر کے سامنے نہیں جھکے. اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. وہ ہند میں سرمایہ ملت. سرمایہ ملت. ملت کی سرمایہ کیا تھا؟ عقیدہ تھا نا. اکبر نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا معاذ اللہ. درباری ملا اس کے ساتھ تھے الیاذ باللہ جنہوں نے حضور کی ذات پر تنقیدیں کی اسلام پر تنقیدیں کی اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. یہاں تک کہ وہ جاہل ملا جس میں ملا مبارک نادپوری اور اس کا بیٹا ابوالفضل اور اس کا بیٹا فیضی یہ تین شخصیات ایسی تھی اکبر کے ساتھ جو اس کے قصیدے پڑھتے تھے. نہیں نہیں حضرت آپ مسکراتے تو کیا مسکراتے. اب صرف پیسوں کے چکر میں درباری ملا پیسوں کے چکر میں حق نہیں بولا اور اس کے ساتھ ملتے ملتے یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف بات کرنا شروع کی. رسول اللہ کی سیرت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اکبر کو کہا کہ تو ہی اس روئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. معاذ اللہ. خود تو وہ گمراہ اور کافر ہوئے لیکن اکبر کو بھی گمراہ کیا. اور اکبر جب مردار ہوا دنیا سے گیا تو مسلمان نہ تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ برہمن ہو کر مرا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اقبال نے کہا کہ اس وقت ساری حکومت ایک طرف تھی اور مجدد صاحب ایک درویش تھے. لیکن آپ نے کہا نہیں جان خدا کو دینی اپنی زندگی کا حصہ تو ادا کرنا ہے. آپ نے نعرہ حق بلند کیا اور لوگوں کو جمع کرتے رہے. اللہ نے آپ کو سلامت رکھا. آپ کی موجودگی میں اکبر جہنم چلا گیا. اکبر جہنم چلا گیا. اور آج اکبر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن مجدد صاحب کو عرض کرنے والے کروڑوں فرزندان کو. اور اسی کو میرے دوستوں یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے. مجدد صاحب کو ہم سن رہے ہیں نا سبق مل رہا ہے. ہمیں ظالم سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے. ہمیں موت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمیں موت سے محبت ہونی چاہیے. ہم جن اسلاف کے ماننے والے ہیں جن کا ہم فاتحہ کرتے ہیں جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو سہروردی کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. دین اسلام ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. چاہے اس کے لیے ان کو ڈنڈا کھانا پڑے لاتھیاں سوٹے کھانے پڑے. آپ نے دیکھا نا امام محمد بن حنبل کتنا بڑا امام ہے. غوث اعظم ان کے مقلد ہیں لیکن جب دین کے خلاف بات ہوئی آپ اڑ گئے وقت کے حاکم کے سامنے اور فرمایا یہ غلط ہے. حق یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. آپ کو گھر سے کھینچا گیا فوج آئی گلے میں رسی ڈالی اور گلیوں میں جس بغداد کی سڑکوں پر لوگ کھڑے ہو کر امام احمد بن حنبل کو سلام کرتے تھے. کوئی ہاتھ چومتا تھا کوئی پاؤں چومتا تھا لیکن جب آزمائش کی کیفیت آئی تو آپ نے اللہ نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی اور آپ نے ساری سلطنت ساری عزت حکومت کے سارے وقار کو ٹھوکر مار دی اور فرمایا کہ نہیں خدا کے دین کے خلاف یہ بات نہیں سن سکتا اور تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو جبکہ میرا عقیدہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے. اور اس کی پاداش میں اس کی سزا میں میرے دوست امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو گھر سے کھینچ کر لے کر گئی فوج اور اس گلی جہاں پر گلی میں لوگ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی جو امام کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے آج گلی میں کوئی نہیں ہے وہ امام احمد بن حنبل کو زمین پر کھینچتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں اور فوج آپ کو لے جا رہی ہے اور لے جا کر آپ کو جیل میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسد اقدس پر کوڑے مارے گئے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا.
تو آپ نے عاجزی فرمائی کہ حال ایسا تو نہیں تھا کہ بخش دیا جاتا. عاجزی فرمائی حال ایسا تو نہ تھا کہ بخش دیا جاتا، لیکن دین سے محبت اور دین کی وجہ سے جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں اس کے صدقے خدا نے میری مغفرت فرما دی. خدا نے مغفرت فرما دی. اور حضور کی حدیث جامع ترمذی کی سب سے بڑی آزمائش، اگر آپ نے دیندار بننا ہے تو یہ فلسفہ سن لے، ذرا ٹکا کر سن لے آپ، ورنہ یہ کرسی بھی چھوڑو یا نشست بھی چھوڑو، یہ ہو کر رہے گا. یہ دنیا مسائل کی آمدگاہ ہے. حضور نے فرمایا کہ روئے زمین پر خدا کے دین کے لیے سب سے زیادہ مشکل نبی پر ہوتی ہے، سب سے بڑی مصیبتیں نبی پر اترتی ہیں، جو مسائل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ، اور جو ان کے علماء ہوتے ہیں وہ، جو نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کو زندگی میں کبھی راحت نہیں ہوتی ہے. وہ اس پر مسائل و تکلیف و مشکلات اترتی رہتی ہے. تو وہ سمجھتے کیسے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا دل موت ہے اور آخرت کی تیاری سے اتنا یقین والا ہو جاتا ہے کہ وہ خوشی سے اس طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں اور آگ والے انگاروں پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. توجہ کا زاویہ چینج کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کا زاویہ وہ چینج کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہی حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کی خدمت، اور اسی کو اقبال جیسے مرد حق نے بر وقت سمجھا، اور بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کی ہے اور کتنا پیارا شعر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. ملت کا سرمایہ کیا تھا؟ اچھے عقیدے تھے نا، جس آج برباد کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو. یہ بدعت ہے، یہ آرام ہے. تو اگر ہم اہل حق کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کا عقیدہ ہم بیان کریں اور ان ظالموں، جابروں، محرفین، خارجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں کہ تم صراط مستقیم سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تمہارا سواد اعظم سے کوئی تعلق نہیں. اگر سواد اعظم سے تعلق ہوتا تو اپنا شجرہ تو پڑھ کے دکھا دو. ان سے پوچھا جائے کس کے ماننے والے، تو کہتے ہم کسی کے ماننے والے نہیں. ہم نے کہا کسی کا ماننے والا نہیں ہوتا پھر وہ شیطان کا ماننے والا ہوتا ہے. ہاں، اور ہم دیکھیے الحمدللہ، میں نے گزشتہ تقریر میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ہمارے بچے یہ ہنسنے کی بات نہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کسی کا ماننے والا نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کس کا ماننے والا ہے تو آپ کہیں گے جی غوث اعظم کا ماننے والا، جی داتا علی حجویری کا ماننے والا، جی خواجہ غریب النواز کا ماننے والا، امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ماننے والا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری کتاب تو بات پہلے گزر چکی ہے اور میں تو صرف ان کے مظاہر اور ایک کردار طور پر آ گیا. میرا فلسفہ تو پہلے سے، ہماری ڈور تو پہلے سے کھینچی جا رہی ہے اور ہماری ڈور کسی سے جڑی ہوئی ہے. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، ختم قادری آپ کرتے ہیں تو آپ شجرہ شروع کرتے ہیں اپنے پیر سے لے کر مولا علی تک.